أحمد المجتبى وعلى آله وصحابه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وقل رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو.
توصل الإله وأنت تظهر حبه فهذا العمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأعطيته إن المحب لمن يحب مطيع قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دارا دکھلاوے ہو جڑا پڑھے تے عمل بھی کرے سیدھا جنت جائیں پاوے ہو اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جس کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے قدر قرآن دائے کی جانن دنیا دار نبی نے قدر قرآن دا جانن والے جا ستے شہر مدینے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہے اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے معزز سامعین بزرگان دین بھائیوں دوستوں ساتھیوں قرآن مجید فرقان حمید میں سے ڈیڑھ آیات آدِ رسول اللہ میں سے ایک حدیث اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں اللہ تعالی سے التجا ہے دعا ہے درخواست ہے رب ذوالجلال مالک خالق کائنات مسبب الاسباب باری تعالی عاجز ناچیز کو ان آیات مبارکہ کا احادیث مقدسہ کا ہم سب کو بمع میرے سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے قادر نے اپنی قدرت سے انسانیت کا انتخاب کیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات میں سے انسان کو چنا عزت دی عظمت دی شان دیا شوکت دی رفعت دی بلندی دی حسن و جمال دیا عقل سلیم دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا کی دھرتی پہ اتارا
نبوت عطا فرمائی، پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے جو اس دور کا دین تھا جو اللہ نے عطا فرمایا، اس کے مطابق آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا تبلیغ کا، تعلیم کا، سیکھنے اور سکھانے کا۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، انسان بھی بڑھتے گئے، پیدائشی ہوتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت، ہم سب اس کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی، جو کام اللہ نے آدم علیہ السلام سے لینا تھا لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس کے بارے میں تقریباً 4 جمعے میں نے پڑھائے۔ کہ دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی، 950 سال مختص کر کے اللہ نے صرف دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی قدرت، اللہ کی خالقیت مالکیت بتلانے کے لیے اللہ نے ان سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ان کو پیدا فرمایا، ان سے اپنی ربوبیت کا، اپنی خالقیت کا، اپنے الہ ہونے کا دنیا کو بتلایا۔ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا۔ مقابلے ہوئے، امتحانات ہوئے، بے دینوں نے، لا دینوں نے، آگ کے پجاری، بتوں کے پجاری، قبروں کے پجاری، روزوں کے پجاری، اللہ کے دین کے باغی ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دین سمجھایا، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت بتلائی۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی امتحان لیے، گھر چھڑوایا۔ اللہ نے اپنی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے، نمرود نے، اس کی رعایا نے، اس دور کے بت کے پوجا کرنے والوں نے، حرام کھانے والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جلنا پسند کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچہ عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر ان کا امتحان لیا کہ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، مانگ مانگ کے دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی قربانی دی کہ اللہ کی رضا کے لیے
جہاں بیت اللہ ہے، زمزم ہے، صفا مروہ ہے، یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی پسند فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی مانگی کہ اس کو میرے نام پہ ذبح کر دے۔ وہ بھی خواب میں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آمنا وصدقنا، اللہ سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے، تو اگر بیٹا مانگتا ہے تو صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ 4 امتحان اللہ نے لیے، چاروں امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی، اللہ سے صحیح رزلٹ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کائنات کا امام بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، فرعون کے مقابلے میں اس دور کے احبار اور رہبان، اس دور کے نجومی، اس دور کے کافر اور مشرک، یہ بتوں کے پجاری، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے والے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پہ یقین کر کے، اللہ کے نبی نے، کلیم اللہ نے ان سے مقابلے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کو جتوایا، اور جو ان کے مخالف تھے، جن نے نہ مانا اور جھگڑے کے لیے، قتل کے لیے نکلے، بمائے فرعون کے، اس کی جماعت، اس کے پیروکار، اس کے سپاہی، اس کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے سب کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، جو میں حوالے دے رہا ہوں، دین ہمیشہ غریبوں کے پاس آیا ہے۔ جتنے انبیاء آئے سب غریب۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے امیر بنایا، تھوڑے نبی جو امیر تھے، اور جتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، سب غریب کے غریب، ادھر غریب ادھر امیر، نہ ماننے والے امیر، نہ ماننے والے بے حیا، نہ ماننے والے فاسق، فاجر، بت پرست، مشرک، کافر، بتوں کے پجاری، شرابی، کبابی، راہزن، ڈاکو، لٹیرے، اور ماننے والے غریب۔ ہمیشہ اسلام کو، ہمیشہ دین کو، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہمیشہ دین کو نقصان دیا بڑوں نے، پیسے والوں نے، دنیا داروں نے، کرسی والوں نے، بکاؤ لٹیرے دین کے دشمن رہے۔ تاریخ اٹھائیں اور قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ جتنے پہلے گزرے بڑے بڑے رئیس، بڑے بھتار، بڑے سردار، وزراء، شرفاء، عمراء، غریبوں پہ ظلم کرتے، غریبوں کو قتل کرتے، جس کے لیے شعر ہے، میری پیری میں زور رہنے دو، سارے عالم کو کور رہنے دو، کہ غریبوں کے بچے پڑھ گئے، غریبوں کے بچے عالم بنے، غریبوں کے بچے اسکولوں میں پڑھ کے میٹرک حاصل کی، بی اے بنے، ایم اے بنے، ایف اے بنے، بڑے عہدوں میں گئے،
تو بڑے کدھر جائیں گے؟ بڑوں نے غریبوں کو غار کر دیا۔ یہ ہمیشہ جو دین چلا ہے، دین آیا ہے، امراؤں نے، سرداروں نے، بادشاہوں نے دین سے مقابلہ کیا، دین والوں سے مقابلہ کیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام اللہ نے مبعوث فرمائے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا اپنے اپنے دور میں، مگر مشن ایک، ڈیوٹی ایک، پیغام ایک، بیان ایک، دعوت اللہ ایک۔ آدم سے حضور تک جتنے بھی نبی آئے سب نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ ایک ہونے میں بڑوں نے مقابلے کیے، بڑوں نے وہ کیا جو نہ کرنے کا تھا۔ نبی غریب، امت غریب، مقابلے والے سردار، بادشاہ، عمرا، سودرا، تکلیفیں آئیں، غریبوں نے برداشت کی، ایمان اعمال کے ساتھ اللہ نے ان کو دکھایا۔ غریب شہید ہوئے، جلائے گئے، غاروں میں بھڑکائے گئے، کڑاہوں میں جلائے گئے، دین پہ کام رہے۔ بڑوں کو اللہ نے غرق کیا، کوئی ہواؤں میں اڑ گئے، کوئی جن کے کئیوں کے سینے پھٹ گئے، کوئی دریاؤں میں غرق ہو گئے، کوئی پوری دنیا میں نوح علیہ السلام کی امت غرق ہو گئی۔ تو اللہ دکھاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے دوسرے آسمان پہ اٹھا لیا، زندہ نبی۔ نوجوانی کی عمر میں تو پھر یہاں سے اللہ نے بریک لگا دی۔ کیا نظام تھا خالق مالک کا کہ انبیاء اتنے کہ کوئی گاؤں کا نبی، کوئی ضلع کا نبی، کوئی تحصیل کا نبی، کوئی شہر کا نبی، 4 3 5 8 نبی، جیسے صورت یاسین میں ہیں، وہ جو بنی نجار تھا، ایک نبی آیا، پھر دوسرا آیا، فَأَعْزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ، ہم نے 3 نبی بھیج دیے۔ تو میرے بھائیوں، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام آئے اس انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے۔ حلال کھاؤ، حرام سے اعتراض کرو، جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، ہیرا پھیری نہ کرو، منافقت نہ کرو، مردوں کی عبادت نہ کرو، غیروں کے سجدے نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ کتنے صحیح اعمال ہیں، برے اعمال جن کو نبی روکتے رہے، اللہ بھیجتے رہے۔ 600 سال کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہ بھیجا۔ اتنی صدیاں گزری، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ مسجد ہو، مول صاحب نہ ہو، استاد نہ ہو، پڑھانے والا نہ ہو، سمجھانے والا نہ ہو، پھر جس کی جو مرضی آئے کرے۔ لوگوں نے، بڑے لوگوں نے، اس دور کے مولویوں نے، احبار اور رہبان نے اتنے مسلک بنائے،
کوئی سورج کی پوجا، کوئی پانی کو خدا، کوئی سورج کو خدا، کوئی گھوڑے کو خدا، کوئی گدھے کو خدا، کوئی مردے کو خدا، کوئی بت کو خدا۔ اتنے مذہب بن گئے، اتنے فرقے بنے، جس کے بارے میں سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے، 73 مذاہب ہوں گے، سارے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک مذہب ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، امت بٹ گئی، ظلم، قتل، جھگڑے، فتنے، فساد، لوٹ مار، انسانیت کا کوئی نام نہ رہا۔ عورت کو ایسے سمجھتے تھے جیسے گدھا ہو، کسی کا شوہر مر جاتا، کسی بہن بیٹی کا، اس کی دوسری شادی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے یہ عورت ملحوس ہے، منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا ہے، اس سے کام لو۔ جیسے گدھے پہ سواری کرتے ہیں، گدھے سے کام لیتے ہیں، گھر کا پورا کام کرواتے۔ اتنے ظالم ہو گئے، اپنی بچیوں کو قبر میں زندہ ڈالتے، قتل عام ہو گیا، لڑائیاں، جھگڑے، قبائلی جھگڑے، فتنہ فساد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، فضل فرمایا، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، لوگوں میں نے آسمان بنائے تو احسان نہیں جتلایا، زمینیں بنائیں تو میں نے احسان نہیں جتلایا، چمکتا سورج بنایا میں نے احسان نہیں بتلایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، فلکیات، ملکیات، اور میں نے 7 آسمان 7 زمین میں رہنے والی مخلوق بنائی، انبیاء کرام پیدا فرمائے، 18,000 مخلوق کے قریب میں نے پیدا فرمائی، میں نے احسان نہیں جتلایا، مگر آقا نامدار سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، سید الانبیاء، مصطفیٰ، مجتبی، مرتضیٰ، احمد مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرما کر قرآن میں کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے لوگو، میرا تمہارے اوپر احسان ہے، اس باعث فیہم رسولہ، کہ میں نے تمہیں نبی عطا فرمایا۔ اسی مکے کی دھرتی میں، بیت اللہ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ حضور کی پیدائش، حضور کی صورت، نبی کا حسن و جمال انسان بیان ہی نہیں کر سکتا، نہ صورت نہ سیرت۔ سیرت کا حکم ہے، صورت بناؤ نبی والی اور سیرت پہ عمل کرو جو نبی نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ بڑے بڑے بھتاروں کے بچے، مولویوں کے بچے، پیروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، دائی آتی ہے کہ ہسپتالوں میں پیٹ کٹتے ہیں، تو میرے بھائیوں کچی بدبو آتی ہے۔ اگر اندھیرا ہے تو روشنائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اندھیرے میں، تو کمرہ ایسے روشن ہوا جیسے سورج اندر آ گیا۔ نبی پیدا ہوئے تو کمرہ خوشبو سے سج گیا۔ حضور پیدا ہوئے، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اماں سرما لگاتی ہے اور ماتھے پہ سرما لگاتے ہیں، دھاگا باندھتے ہیں ہاتھوں میں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔
اللہ نے نبی کو پیدا فرمایا تو یوں سمجھو کہ اماں کے پیٹ سے اطہر سے سرما لگا ہوا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں روتے ہیں، نبی پیدا ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ۔ تو بھائیو، ایسا نبی، ایسا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق سے چن کر پوری دنیا کائنات سے اعلیٰ اور برتر، اطہر اور اکرم اشرف بنا کر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک نبی کو مخفی رکھا۔ نہ کوئی نبی کا استاد، نہ میرے پیغمبر کا کوئی مربی، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی معلم، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک اخفاء میں رکھا، مخفی رکھا، تربیت فرمائی۔ یعنی یوں کہیں کہ 40 سال میرے پیغمبر کی اللہ نے صورت مکمل فرمائی۔ 40 سال گزرے، 41واں سال شروع ہوا، رمضان کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا۔ یہ جو میرے سامنے قرآن ہیں، مسجدوں میں قرآن، مدرسوں میں قرآن، عدالتوں میں قرآن، تھانوں میں قرآن، فلیٹوں میں قرآن، گھروں میں قرآن، لاکھوں کروڑوں قرآن کے نسخے ہیں۔ یہی 30 پارے اللہ تعالیٰ نے بنا کے، سجا کے، جوڑ کر، جس دن سے اللہ نے یہ کائنات بنائی، جنت بنائی، جہنم بنائی، آسمان و زمین بنائے، کچھ نہیں تھا، اللہ تھے۔ اللہ نے سب کچھ لکھوا کر اس قرآن کو اولین و آخرین کتاب بنا کر، سب کچھ نہیں تھا وہ بھی لکھوایا اور سجایا، بنایا۔ قیامت کے بعد فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ وہیں تک اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھوا کر لوح مکنون میں، لوح محفوظ میں پچھلے انبیاؤں کے حالات، نبیوں کی زندگییں، امتوں کے حالات، مذاہب اور مسلک، دین اور شریعت، کتنے ادیان، کتنے مذاہب، سب اللہ نے اس قرآن میں بتلائے۔ تو آخر میں یہ قرآن میرے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا میرے رب کا شان ہے۔ اللہ فرماتے لوگوں، عرش سے میں نے قرآن کو چنا، فرش سے میں نے محمد جوان کو چنا۔ کتنے انبیاء آئے، یہ نعمت کسی کو نہ ملی۔ صحیفے ملے، تورات ملی، انجیل ملی، زبور ملی، تختیاں ملی، مگر یہ جو نعمت ہے، نعمت عظمیٰ، برہان، قرآن، فرقان، نور مبین، ہدی للعالمین، ہدی للناس، یہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص خاص کر حضور کے لیے رکھی کہ میں نے اوپر سے قرآن کو چنا اور نیچے سے میں نے محمد جوان کو چنا۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ جیسا نبی کوئی نہیں۔ اب جو نبی کو چنا وہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند و بالا، اطہر اور اکرم اور اشرف اور اجمل۔ جمال میں دیکھو تو سب سے اعلیٰ، حسن میں دیکھو سب سے اعلیٰ، اخلاق میں دیکھو سب سے اعلیٰ، ہر حال میں دیکھو، رات دن میں دیکھو، سیرت صورت میں دیکھو، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، اعمال میں، اخلاق میں، جلوت میں، خلوت میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، میرے بھائیوں، مکے میں، مدینے میں، ہر حال میں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی کو نہ دیا۔ جو دین دیا وہ سب سے اعلیٰ، کتاب دی تو سب سے اعلیٰ، بیت اللہ دیا تو سب سے اعلیٰ، جماعت عطا فرمائی تو سب سے اعلیٰ، مذہب دیا تو سب سے اعلیٰ، کلمہ دیا تو سب سے اعلیٰ، شان بنایا تو سب سے اعلیٰ، حسن و جمال دیا تو سب سے اعلیٰ،
اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عرفہ بنایا کہ 1.25 لاکھ نبی نیچے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ کو معراج والی رات اوپر بلوا کے، جنت کو سجا کے، جہنم کو بند کر کے، فرشتوں کے جھرمٹ میں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر جنت کی سواری دے کر رسول اللہ کو سدرۃ المنتہا تک آ کے کھڑا کر دیا اور دنیا کو بتلایا، دکھلایا کہ لوگوں، سارے نبی نیچے، سارے جہان نیچے، سارے ادیان نیچے، آسمان نیچے، زمینیں نیچی، بر و بحر، زندہ مردہ، پوری کائنات نیچے، اور میرا محمد جوان اوپر۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، ما یکش سدرۃ ما یکشا، ما زاغ البصر وما طغی، ونہا النفس عن الہوی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے مقام عطا فرمایا، اور اس لیے کہا لقد من اللہ، میں اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ احسان آپ جانتے ہیں، کوئی کسی کو فی سبیل اللہ پیسہ دے، کسی کو ریڑھی لگوا دے، کسی کی شادی کروا دے، سڑک بنوا دے، مسجد بنوا دے، مدرسہ بنوا دے، کہتے بڑا احسان ہے اس کا۔ میں غریب تھا، ٹھیلا لگوا دیا، بڑا احسان ہے، روزی لگ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات بنائی، احسان نہیں جتلایا۔ محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا تو میں نے احسان جتلایا، اور تمہیں کہا لقد۔ یہ علماء جانتے ہیں لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، منع قسم کے لیے۔ اللہ نے قسم کھائی، مجھے رب ہونے کی قسم، مجھے اللہ ہونے کی قسم، مجھے خالق مالک ہونے کی قسم۔ من اللہ علی المؤمنین، مومنوں، کلمہ گو ہو، نماز پڑھنے والے ہو، حاجی ہو، غازی ہو، صوفی ہو، مجاہد ہو، دیندارو، اللہ سے تعلق رکھنے والو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والو، او شہیدو، پیرو، فقیرو، علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تمہیں میں سے میں نے ایک نبی بھیجا، پیغمبر بھیجا، ہادی سبل بھیجا، شافع محشر بھیجا، رحمت للعالمین بھیجا، شفیع المذنبین بھیجا۔ اس کو پیدا فرما کر، اس کو بڑا کر کے، پھر اس کو جو دین دیا، جب نبی کا دین آیا، نبی کو دین ملا، سارے دین ختم۔ عیسیٰ والا دین ختم، موسیٰ والا دین ختم، ابراہیم والا، زبور والا، صحیفوں والا، جتنے نبی تھے جن کو دین ملا، اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے مہر لگا دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، بالا و برتر ہے، ارسل رسولہ بالہدی، کہ میں نے اپنے پیغمبر کو ہدا بنایا۔ قرآن بھی ہدا، محمد جوان بھی ہدا، نبی آئے تو قرآن آیا۔ اب قرآن کے ذریعے سے، نبی کی زبان مبارک اور اطہر سے اللہ تعالیٰ نے امت کو جوڑا، نبی سے بیان فرمایا قرآن کے ذریعے سے۔